الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة كلها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں 3 احادیث پاک پیش کی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی فضیلت اور یوم عاشوراء میں خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر فرماتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں. اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو اس طرح ترتیب دیا ہے اور بنایا ہے کہ 12 مہینے کی گردش جب پوری ہو جاتی ہیں تو چاند اور سورج اصل اپنی گردش پر آ جاتے ہیں. اس حساب سے سال کے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں پیدا فرما دیے تھے، جس کو قرآن کریم نے یوں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سال کے 12 مہینے گنتی کے اعتبار سے اور شمار کرنے کے اعتبار سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے رکھے ہیں. اور اس طرح گنتی کے 12 مہینے کا رکھنا اور شمار کرنا یہی سیدھا دین ہے کہ تم اپنی زندگی کی رل پل اپنی زندگی کے نظام کو اسلامی سال کے اعتبار سے اور 12 مہینوں کے اعتبار سے مرتب کرو. ایک اسلامی مہینہ ہے اور ایک انگریزی مہینہ ہے. چاند سے جو شروع ہوتا ہے اس کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں جس کو ہجری کے نمبر سے یاد کرتے ہیں، اور سورج کی گنتی کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اس کو شمسی اور انگریزی مہینہ کہتے ہیں. دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں، چاہے ہم اسلامی مہینہ کہیں یا چاہے انگریزی مہینہ کہیں، لیکن چونکہ شریعت کے احکام جو مرتب کیے گئے ہیں وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہیں، اس لیے اسلامی تاریخ کو ہم بھول جاتے ہیں اور عامتاً انگریزی تاریخ یاد رہتی ہیں. یہ بہت بڑی ہماری غفلت ہے. اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اسلامی مہینے سے مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں چاند دیکھنے کا دور صحابہ میں بہت ہی پابندی سے معمول تھا، لیکن رفتہ رفتہ ہمارے یہاں اب غفلت یہاں تک برت گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ ہم چاند ہی نہیں دیکھتے ہیں. اور ابھی جیسے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے،
اب چاند کا حال یہ ہے کہ کوئی آج کی تاریخ کو 3 سے یاد کر رہا ہے، کوئی 2 سے یاد کر رہا ہے۔ اب اسی پر مرتب ہوگا عاشوراء کا دن، کیا آیا جمعہ کے دن ہے یا یہ ہے کہ جمعرات کے دن ہے؟ جن لوگوں نے 30 تاریخ شمار کی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ عاشوراء کا دن یہ جمعہ کا دن پڑے گا۔ جنہوں نے 29 تاریخ کہا انہوں نے کہا کہ عاشوراء کا دن یہ جمعرات کا دن ہوگا۔ تو یہ جو ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ صحیح اعتبار سے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں پر شریعت کے احکام جتنے ہیں وہ پھر چاند نہ دیکھنے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ عاشوراء کی فضیلت اگر آپ نے بیان فرمائی ہے تو اسلامی مہینے سے ہیں۔ اب اگر چاند میں غفلت ہوئی اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچے اور اگر اس میں آگے پیچھے ہوا تو جو عاشوراء کی فضیلت ہے وہ بھی آگے پیچھے ہوگی۔ تو الغرض اسلامی تاریخ کا ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی تاریخ بھی یاد رکھیں اور یہ ہے کہ اسلامی تاریخ بھی یاد رکھیں۔ حق تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کی گنتی کے 12 مہینے رکھے ہیں تو ہمیں اس حساب سے چلنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں من اربعۃ حرم، ان میں سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو بہت ہی محترم بشان بنائے، یعنی بہت ہی قابل عظمت اور قابل احترام ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں بھی محرم الحرام کا مہینہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ قابل احترام اور عظمت والا اور مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حرمت والا مہینہ طے ہو گیا، حرمت کا معنی ہے عظمت والا، اکرام والا، احترام والا، تعظیم والا، یعنی اس مہینے کی ہم تعظیم کریں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کے متعلق فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی واد بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو اس جگہ آباد کیا تو دعا کے اندر یہ لفظ استعمال کیا کہ ہیں کہ ذی زرع عند غیر بیت المحرم، کہ الہ العالمین میں لک و دک میدان میں میرے فرزند کو جو رکھ رہا ہوں اور آباد کر رہا ہوں وہ آپ کے محترم گھر کے پاس رکھ رہا ہوں، عند بیتک المحرم۔ تو اب جب اللہ بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ کی طرف قرار دی اور فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ، کہ مہینوں میں نفل روزوں کے اعتبار سے اگر کسی مہینے میں زیادہ فضیلت رکھی جا سکتی ہیں تو یہ اللہ کے مہینے میں ہے۔ اور اللہ کا مہینہ کون؟ تو فرمایا المحرم۔ تو جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ اور قابل عظمت اور قابل احترام مہینہ بن گیا۔ اور مزید یہ کہ پھر اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے محرم تو قابل احترام ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس مہینے میں نفلی عبادتوں میں سے روزہ جو نفل عبادت ہیں وہ 11 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر اگر کسی مہینے میں زیادہ فضیلت رکھی جا سکتی ہے تو یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم محرم، کہ ایک دن کا محرم کا روزہ رکھنا 30 لہ یومن، 30 دن کا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ آپ ایک روزہ رکھو تو یہ ہے کہ ایک دن کے بجائے 30 دن کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ رمضان کے بعد کا روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ آپ یا ایام 20 کے روزے رکھو، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، اور دیگر آپ روزے رکھو، 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، شعبان میں روزے رکھو، اور دیگر مہینوں میں روزہ رکھو، لیکن
جو کوئی محرم میں روزہ رکھتا ہے تو ان سب روزوں سے افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے نوافل ہیں، یہ سب کے سب فرائض کے بعد اجر و ثواب رکھتے، لیکن رات کی نفل یعنی تہجد کی نماز یہ بھی نفل، لیکن سب سے افضل ترین تہجد کی نماز ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کے بعد 11 مہینوں میں سب سے افضل ترین جو روزہ ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں پورا مہینہ آ گیا، صرف یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ نہیں، ہو سکے تو لوگ پورا مہینے کا روزہ، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 12 13 14 رکھ لیں، یہاں 13 14 15 رکھیں۔ اور یہ بھی نہیں تو اب جو یہ عاشوراء کا روزہ آئے گا تو چاہے وہ آدمی 9 10 11 رکھیں، یا چاہے تو یہ آدمی 9 اور 10 رکھے، یا 10 یا 11 رکھے، یعنی 9 10 11 بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو 10 سے پہلے ایک روزہ یعنی 9 10، اور یہ نہیں تو یہ ہے کہ آدمی یہ ہے کہ 10 کے بعد ایک روزہ یعنی 10 اور 11۔ یہ ہے محرم کے عاشوراء کے روزے کو۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، اس لیے اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے اتنا آدمی کو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خرافات سے، رسومات سے، خلاف شرع جو امور ارتکاب ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور گناہوں کے ساتھ اس دین کو یا اس مہینے کو گزارتے ہیں، تو جیسے عظمت والے مہینے میں نیکی کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے عزیز و عظمت والے مہینے میں اگر کسی نے خلاف شرع امور کیے تو اس کے گناہ کی سزا بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ کوئی آدمی حرم کے اندر نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، چونکہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں عام جگہوں پر نیکی کریں گے تو ایک ہی نیکی کا ثواب، لیکن حرم میں جا کر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب۔ مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں جا کر نیکی کریں تو 50,000 نیکیوں کے برابر ثواب۔ تو احترام والی جگہوں پر جا کر نیکی کرنے سے نیکی کا بھاؤ اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی عزیزو احترام والی جگہوں پر، احترام والے مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ پھر اس کو اگر دین سمجھ کر کرے اور شریعت سمجھ کر کرے تو اور زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے احکام کو جانتے ہوئے اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، پھر یہ مہینہ ہجرت کا بھی مہینہ ہے، اس کو شہر الہجرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی زمین پر 13 سال تک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کے پیغام کی مشرکین مکہ اور قریش مکہ کو دعوت دی۔ وہ وہاں اتنا ایمان نہیں لائے جتنا مطلوب تھا۔ اللہ رب العالمین نے 13 سال کے بعد جب ہجرت کا حکم دیا تو جس وقت آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ نے جب ہجرت کی نیت کی تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ نے محرم میں نیت کی اور پھر 26 صفر کو یعنی 1 مہینے کے بعد آپ نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے اس کو ہجرت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب ہجری کی ابتدا فرمائی تو فرمایا کہ کون سے مہینے سے ہجری کی ابتدا کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پھر باتفاق رائے یہ فیصلہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی طرف جو ہجرت کا ارادہ کیا تھا وہ اسلام کا پہلا مہینہ تھا، محرم الحرام، تو ہم ہجرت کی ابتدا بھی محرم ہی سے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری جو ہم بول رہے ہیں
لفظ ہجری ہجرت کا مہینہ، ہجرت کا سال، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع صحابہ سے یہ طے کیا کہ محرم الحرام سے ہجرت کی ابتدا کی جائے، اسی لیے اس کو ہجرت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو شہادت کا مہینہ بھی کہتے ہیں، شہر الشہادت، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر عظیم المرتبہ صحاباؤں کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے ذہنوں میں محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی تصور آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عاشورہ کی فضیلت اور محرم کی فضیلت جو ہے وہ شہادت حسین ہوا ہے، اس سے اور زیادہ اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی ہے، ورنہ اس کی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی رکھی ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں شہادت حسین کی بنا پر محرم کی عظمت آتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ محرم کی عظمت تو پہلے ہی سے، اور اس مہینے میں صرف امام حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ جلیل القدر صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت پہلی محرم میں ہوئی ہے۔ تو اب پہلی محرم میں بھی شہادت عمر ہیں، اور اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ مصلی نبی پر تشریف فرما تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مجوسی اور پارسی آگ پرست ابو لولو فیروزی نامی ایرانی مجوسی تھا، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، اور چونکہ یہ شیعہ ذہنیت مجوسی تھا، جب ایران فتح ہوا تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ دشمنی ہوئی، اور ان کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑک گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے حضرت عمر سے انتقام میرے ملک کا، میرے وطن کا، میرے ہم مسلکوں کا لینا ہے، اور مجھے انہیں قتل کرنا ہے۔ یہ پلان ابو لولو فیروزی نامی نے اپنے دل میں بنا لیا۔ اب وہ اسی فراق میں رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں قتل کر دوں۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان لباس میں ملبوس کر کے، نمازی شمار کر کے، خنجر کے اندر زہر ملایا اور کپڑے میں لپٹ کر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محراب رسول اور مصلی رسول پر تشریف فرما ہوئے اور تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کی، تو اس ابو لولو فیروزی نامی مجوسی نے اپنے کپڑے میں سے خنجر زہرآلود نکالا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کئی وار کیے جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، تو اب گرنے کے قریب تھے تو حضرت عمر نے اشارے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر آگے کیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اتنے میں دیگر صحاباؤں کی صفوں سے چیر کر جب یہ مجوسی نکل رہا تھا، صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، تو اس نے اپنے ہی ہاتھ سے خنجر اپنے سینے میں مار کر خودکشی کر کے واصل جہنم ہو چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد جب نماز سے صحابہ فارغ ہو گئے تو مدینۃ المنورہ کے مشہور طبیبوں کو اور ڈاکٹروں کو بلایا، آپ کا علاج معالجہ کرایا گیا، لیکن چونکہ زخم شدید ہو چکے تھے اور زہر آلود خنجر تھا، اس بنا پر آپ جب دوا پیتے اور ڈاکٹر دوا استعمال کرنے کا کہتے تو زخموں سے دوا نکل جاتی تھی۔
آپ کے پیٹ میں اور آپ کے جسم میں رہتی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ دوا اثر نہیں کر رہی ہیں اور دوا اپنا فائدہ نہیں دکھا رہی ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اب دوا کی ضرورت نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے۔ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، مجھے دنیا سے اب جانا ہے، اس لیے میرے حق میں دعا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے خنجر کس نے مارا اور میرے اوپر وار کس نے کیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہ فیروز نامی مجوسی نے کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ لک الحمد، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا اور میرا قاتل دشمن خدا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ کی گردن مبارک، آپ کا سر مبارک اپنے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا گود سے سر کو ہٹا کر زمین پر رکھ دو، اب عمر دنیا سے جا رہا ہے اور میری ایک درخواست ہے اور میری ایک عرض ہے کہ آپ ام المومنات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیے اور یہ میری درخواست کو اس نام سے پیش کیجئے کہ عمر ابن خطاب آپ کو ایک درخواست پیش کر رہا ہے، اگر آپ قبول فرما لے تو زہے قسمت، امیر المومنین نہ کہنا، خلیفۃ المسلمین نہ کہنا، امام العادلین نہ کہنا، بلکہ اب میرا نام صرف لے کر عرض پیش کرنا اور درخواست پیش کرنا اور یہ کہنا کہ روضہ مبارک کے قریب جو ایک جگہ قبر کی خالی پڑی ہوئی ہے، عمر ابن خطاب کی آخری تمنا اور آرزو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں عمر ابن خطاب کو تو وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے پیغام پہنچایا تو فرمایا کہ بیٹا تو ایسے شخص کی درخواست لے کر آیا ہے اور ایسی ہستی کی درخواست لے کر آیا ہے کہ میری زبان سے انکار نہیں نکل سکتا ہے، حالانکہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جب میرا انتقال ہو تو دفن ہوں اور وہیں آرام کروں، لیکن آج عمر ابن خطاب نے کہا تو عائشہ کی مجال نہیں ہے کہ عائشہ یہ کہے کہ مجھے دفن ہونا ہے اور عمر ابن خطاب کو جنت البقیع میں دفن کر دو، یہ میری مجال نہیں ہے۔ میں اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے عمر ابن خطاب کے لیے جگہ نثار کر دیتے ہوں اور آپ ان کو دفن کر دیجئے۔ تو آپ پہلی محرم میں دفن ہوئے ہیں۔ تو یہ جو شہادت ہوئی ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ میں عمر ابن خطاب کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ شیعہ ذہنیت رکھنے والوں نے اتنا مشہور و معروف کر دیا کہ دیگر کی قربانیوں کو، دیگر کی شہادت کو فراموش کروا دیا اور ذہن بنا دیا شہادت حسین کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو مہینہ شہادت کا بھی کہتے ہیں، ہجرت کا بھی کہتے ہیں، اللہ کا بھی کہتے ہیں۔ تو عزیزو اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے اور ہمارے اکابر کی، ہمارے صحابہ کی ہمیں قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس دین کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ اب ایک تو سب نیک کام کرنے، لیکن سب سے افضل نیک کام اس میں کیا ہے اور خصوصاً 10 محرم میں کیا کام ہے؟ تو روزہ ہے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ ایسا محتم بشان مہینہ اور ایسا قابل احترام مہینہ ہے کہ وہ مہینہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محرم بن چکا ہے، تو سب سے زیادہ اجر و ثواب روزے کا جو ہے وہ اس مہینے میں ہے۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے یوں فرمایا کہ سیابو یوم عاشورہ،
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اگر کوئی آدمی رکھ لیتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے صغائر قسم کے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہوئے ان تمام کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ ایک روزے کی فضیلت ہے، تو اس میں روزے بھی رکھنا ہے، اور پھر اس مہینے کے 10ویں دن ہمیں اپنی رزق میں، اپنی روزی میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، غریبوں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ جو آدمی یوم عاشورہ کو 10ویں محرم کو نان و نفقہ میں، اپنی فیملی کے خرچ میں اور غرباؤں میں اضافہ کرتا ہے اور زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس 10ویں دن خرچ کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین پورے سال روزی میں برکت فرما دیتے ہیں اور اس کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالی فی النفقۃ یوم عاشورہ، جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی اولاد پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اگر خرچ کرتا ہے اور وسعت کرتا ہے، عام دنوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وسع اللہ علیہ فی سائر سنۃ کلھا، کہ پورے سال اللہ رب العالمین اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتے، اس کے اندر وسعت فرما دیتے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک غریب تنگ دست فقیر نے روزہ رکھا، غریب تھا، بچوں نے بھی روزہ رکھا، گھر والوں نے بھی روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا تو گھر میں افطار کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو قریب میں ایک سنہار مسلم تھا، ان کے پاس جا کر 1 درہم قرض مانگا اور عرض کیا کہ آج ہم گھر والے روزے سے ہیں لیکن افطاری کا سامان گھر میں نہیں ہے، آپ سے درخواست اور عرض ہے کہ آپ 1 درہم مجھے قرض دے دیجئے، میں اس قرض کو ادا کر دوں گا۔ اس مسلم سنہار نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دی اور توجہ نہیں دی اور اس کو درہم قرض کے طور پہ نہیں دیا، مانگا تھا ایک ہی۔ گھر میں اس غریب تنگ دست فقیر کے پاس کچھ نہیں تھا، بیچارہ امید لے کر گیا ہوا تھا لیکن مایوس ہو کر، شکستہ دل ہو کر، ہارا ہو کر، غم زدہ ہو کر وہاں سے لوٹا۔ قریب میں ایک یہودی کی دکان پڑتی تھی، اور یہودی بھی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس آدمی کو دیکھا کہ فلاں دکان پر گیا ہوا ہے اور وہاں سے یہ واپس لوٹا ہے تو غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی قسمت میں ہدایت دینا تھا، تو اس یہودی نے اس مسلمان روزے دار سے پوچھا، آپ اس دکان سے واپس آ کر کیوں غمزدہ ہیں، کیوں آپ پریشان نظر آ رہے، کیوں آپ کا دل ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آج ہمارا محرم کا 10واں دن ہے اور ہم لوگ روزے سے ہیں، گھر میں بچے فیملی روزے سے ہیں، لیکن گھر میں افطاری کا سامان نہیں تھا، اس لیے میں ان سے قرض لینے گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے قرض دینے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ جب اس کی بات دل سے نکلی اس یہودی کے سینے پر فوراً اثر کر گئی۔ اس نے کہا گھبرائیے نہیں، میں آپ کو 1 درہم کے بجائے 10 درہم ہدیہ دیتا ہوں، قرض نہیں ہدیہ دیتا، آپ لے جائیے اور میرے لیے دعا کرنا۔ یہ کہا اس یہودی نے۔ اب جب اس نے 10 درہم لے تو اس کے دل کے اندر جو خوشی اور جو مسرت کا عالم تھا تو وہ تو وہی جانتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ لینے گیا تھا 1 درہم قرض کے طور پر اور یہاں ایک گیر سے 10 درہم مل گئے۔ خوشی خوشی گھر گئے اور گھر جا کر وسعت ظرف سے اور وسعت قلب سے پورا افطاری کا انتظام کیا، کھلایا پلایا۔ جب رات ہوئی تو وہ سنہار جس کے پاس 1 درہم لینے کے لیے گیا تھا وہ خواب کیا دیکھتا، ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ رات کو یہ خواب دیکھتا ہے
کہ ایک عجیب منظر ہے اور قیامت قائم ہو چکی ہے اور انتہائی ہولناک منظر ہے اور اس کو شدت سے پیاس لگی ہے اور اس کو پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آتا، ایک طرف گرمی ایک طرف شدت پیاس۔ تو اچانک اس نے سامنے ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازوں کے اوپر زمرجد اور یاقوت جڑے ہوئے تھے اور سونے کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ اس سفید محل کے قریب جب وہ گیا تو جا کر اس نے آواز دی، تو جب آواز دی تو اس محل سے آواز آئی کہ کل تک تو یہ محل آپ کے نام پر تھا، لیکن گزشتہ رات سے یہ محل آپ کے نام سے مٹا کر فلاں یہودی کے نام پر کر دیا گیا ہے۔ وہ گھبرایا اور پشیمان ہوا کہ معاملہ کیا ہوا۔ بتایا گیا کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے پاس روزے سے تھا، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے 1 درہم لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے منع کر دیا۔ اس یہودی نے 10 درہم دیے، اللہ رب العالمین نے اس 10 درہم کے عوض میں بدلے میں اس کے لیے جنت اور جنت کا محل لکھ دیا۔ وہ پریشان ہوا، اٹھا، صبح ہوئی، اس یہودی کے گھر گیا۔ جانے کے بعد اس نے کہا کہ گزشتہ جس فقیر کے اوپر آپ نے خیرات کی ہیں، صدقہ کیا ہے، اور وہ جو 10 درہم کا کیا، اس کے بجائے میں 100 درہم دیتا ہوں اور اس کا اجر و ثواب ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے۔ اس یہودی نے کہا خواب دیکھ کر آئے ہو کیا؟ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو خواب کسی کو کہا نہیں ہے، اور کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کو اس خواب کا اور اس منظر کا کس نے بتلایا؟ تو کہا کہ جس ذات نے تجھے بتلایا اسی ذات نے بتایا، جو کن فیکن کا مالک ہے اسی ذات نے مجھے خواب میں دکھلایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اب میں تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ عزیزو، اس دین کے اندر خیر و خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور وسعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر